السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس سٹوری کی لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لیلا نے بوڑھے کو دیکھا تو دروازے سے ہی واپس پلٹ گئی اور مانگنے والا سمجھ کے آٹا لے آئی اسے دینے کے لیے۔ یہ لو بابا، گھور کیا رہے ہو، آٹا لو اور چلتے بنو، میں تمہیں مانگنے والا لگ رہا ہوں۔ بوڑھے نے برا سا منہ بنایا، نہیں جی، تم تو ٹام کروز لگ رہے ہو اور اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آئے ہو نا۔ آؤ اندر آؤ، تمہیں چائے پلاؤں۔ بوڑھا فٹافٹ گھر کے اندر آنے لگا۔ اے بڈھے کدھر؟ لیلا نے اسے دھکا دیا اور وہ باہر نالی میں جا گرا۔ منحوس بڈھے، سچ میں گھستا چلا آ رہا ہے، تیرے ابا کا ہوٹل کھلا ہوا ہے یہاں پہ۔ بڈھا جو نالی کے گندے پانی سے لتھڑ گیا تھا اٹھ کر دانت پیستے ہوئے ایک طرف کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے واپس آیا اور دروازہ بجانے لگا۔ اس بار کسی اور شکل میں آیا تھا۔ جی ہاں، ٹھیک سمجھے، وہ ساڑھے جن پاجی تھے۔ جسم پہ ویکس کے زخم اور سر پہ بھینسے والی چوٹ پہ پٹی کی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے دروازہ بجایا اور اس بار لیلا کے ہاتھوں کی پہنچ سے دور کھڑا ہوا تھا۔ ہاں جی فرماؤ، لیلا خطرناک تیوروں سے سامنے کھڑے بندے کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیا چاہیے؟ میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ لیلا، کیا دینے آئے ہو؟ شکل سے تو بھوکے ننگے لگ رہے ہو، مجھے کیا دو گے؟ اور میرا نام کیسے پتا تمہیں؟ تم چھوڑو اس بات کو، یہ لو یہ پاؤڈر لگانا اپنے بالوں پہ، اس سے بال ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اور تم ہو کون میرے بالوں کے بارے میں جاننے والے؟ اب تو یہ جاننا ہی پڑے گا۔ لیلا نے اچانک آگے بڑھ کے اس کو بالوں سے پکڑ کے اندر کھینچ لیا۔ باہر محلے کے بچے کھیل رہے تھے، وہ بھی یہ سین دیکھ کر بھاگ گئے۔ لیلا کے پاس آئے۔ اب جن تو دونوں ہاتھوں سے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں لیلا نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پاؤڈر وہاں ہی گر گیا تھا جسے بچوں نے لیلا کے اشارے پہ اٹھا کے جن بابے کے سر اور جسم پہ پھینک دیا۔ اوئے ماں نی لیلا، تیرا ستیہ ناس، کمینی، تیرا ککھ نہ رہوے، مر جانی، چھوڑ مجھے۔ جن دونوں ہاتھوں سے سر اور جسم پہ خارش کر رہا تھا اور کبھی اپنے بال چھڑوا رہا تھا۔ تیز ترین کھجلی پاؤڈر جو وہ لیلا کے لیے لے کر آیا تھا، اس نے اس کے زخموں پہ مرچیں لگا دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ لیلا کسی بھی طرح اس کے بال نہیں چھوڑ رہی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا اور جا کے ٹیوب ویل میں چھلانگ لگا دی۔ بچوں نے جب بوڑھے کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو جن چلاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ لیلا بھی حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جہاں سے جن بال چھڑا کر بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر تو سوچتی رہی، پھر اسے اس دن والا سین یاد آیا جو اس نے بلے کو ٹیوب ویل میں پھینکا تھا۔ اچھا، تو اس کا بدلہ لینے آیا تھا کم بخت کھجلی پاؤڈر لے کے۔ بیچ والے واقعات کا تو اسے خیال میں ہی نہیں آیا کہ وہ جن تھا جس کی کتوں والی ہوتی رہی بار بار۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ منحوس جن دوبارہ آئے تو اسے بھی اپنی تیاری رکھنی چاہیے، اور بیٹھ کر سوچتی رہی، مگر جن تو اس کھجلی پاؤڈر سے اس بری طرح چھل گیا تھا کہ بہت سارے دن تو بیچارے میں ہمت ہی نہیں رہی تھی کچھ کرنے کی۔ اسی دوران اسے اس کے باپ کوئکاف کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے جاسوس جنہوں نے اس کا سراغ لگا لیا تھا اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ وہاں اس کا علاج ہوا اور پھر سب نے اس کی لو سٹوری سنی اور اس کی بار سرگت بننے پر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اس نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ وہ ایک بار اور انسانوں کی دنیا میں جائے گا، مگر اس بار وہ لیلا سے معافی مانگے گا، کیونکہ لیلا نے تو اسے براہ راست کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی خود کی چال اس پہ الٹ جاتی تھی۔ پہلے تو اس کو اجازت نہیں ملی، مگر پھر سب لوگ لائل پور کی بہادر لیلا کو دیکھنے کو تیار ہو گئے، مگر طے یہ ہوا کہ وہ غائب رہیں گے اور بس وہ ہی جن سامنے جائے گا۔ مگر اس کے ایک کزن کو مستی سوجی، وہ بولا میں پہلے جاؤں گا اس کے سامنے، دیکھوں گا کیا کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ اگلے دن سب لوگ لیلا کے گھر گئے۔ وہ اس ٹائم صحن میں بیٹھی تھی جب وہ شرارتی جن اس کے سامنے آیا۔ یہ لمبے لمبے بال، سرخ آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں۔ لیلا نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ اوئے تم کون ہو اور کس سے پوچھ کے اندر آئے ہو؟ میں جن ہوں۔ اس نے لیلا کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ اچھا، میں کیسے مان لوں؟ لیلا کو شرارت سوجی۔ تم جو چاہو ثبوت مانگ لو تو ٹھیک ہے، میں چیک کروں گی کہ تم سچ مچ جن ہو یا کاسٹیوم پہن کے آئے ہو۔
आओ कर लो चेक। जिन्स सीना फैलाकर खड़ा हो गया। लैला आगे बढ़ी और इसकी दोनों मूंछें पकड़ के इतनी जोर से झटका लगाया कि जिन बलबला उठा और तकलीफ से चीखते हुए बोला, ए छोड़, उखाड़ देगी क्या? तो लैला ने मूंछें छोड़ दी और बोली, ये तो असली है, मगर सर पे विग लगाई लगती है। कहते साथ ही बालों से पकड़ के इसको घुमा के रख दिया। ओए अम्मा, बचाओ इस अफलातून की बच्ची से, जिन दुहाई देने लगा। इतने में सब जिन लोग जाहिर हो गए, जो पेट पकड़े हंस हंस के लूट पुट हो रहे थे। जिन बेचारा सियाना होके साइड पे खड़ा हो गया। इतने में पहले वाले जिन की वालदा यानी मलका लैला के पास आई और सबका तारीफ कराया और अपने बेटे से माफी भी मंगवाई। लैला, इसने तुम्हें बहुत तंग किया, इसकी सजा भी इसको मिल गई, अब इसको माफ कर दो, तुम बहुत बहादुर हो जो डरी नहीं। इतने में वही जिन इसके पास आया और बोला, लैला ये अंगूठी रख लो, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो रगड़ के बुला लेना। वाह जिन पाजी, तुसी ग्रेट हो। इस अंगूठी की मुझे नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। कोई तुम्हें पीटे तो मुझे बुला लेना। जिन शर्मिंदा हो गया और सब लोग हंसते हुए ऊपर परवास कर गए। लैला भी नीम के दरख्त के नीचे आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। अभी इसे पार्लर वाली की टिंड भी तो पूरी करनी थी, तो तस्वीर में इसके सर में उस्तरा चलाने लगी। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, ये आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।